نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وعلى الذين هادوا، اور ان لوگوں پر جو یہودی بن گئے تھے، یعنی اللہ نے تو نہیں بنایا کسی کو یہودی، خود ہی اپنا نام رکھ لیا۔ یہ کتنی دلچسپ اصطلاح ہے نا، اور بار بار اللہ تعالیٰ ان کو اسی نام سے پکارتے ہیں۔ وہ لوگ جو یہودی بن گئے، یعنی اللہ نے تو مسلمان پیدا کیا تھا لیکن انہوں نے اپنا نام کچھ اور رکھ لیا۔ حرمنا، حرام کی ہم نے، کیا؟ کل ذی ظفر، ہر ناخن والا جانور۔ یہود پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے۔ کون سے جانور ہوتے ہیں جن کے ناخن ہوتے ہیں؟ وہ جانور جن کی انگلیاں الگ الگ نہ ہوں، جیسے اونٹ۔ اونٹ کا پاؤں دیکھا ہے کبھی؟ شتر مرغ، شتر مرغ ویسے تو دیکھا ہوگا مگر اس کا پاؤں نہیں دیکھا ہوگا، کبھی غور نہیں کیا ہوگا۔ پھر اسی طرح بطخ، بطخ تو سب نے دیکھی ہے نا، اس کا پاؤں تو دیکھا ہے، اس کی انگلیاں ہوتی ہیں الگ الگ لیکن وہ جڑی ہوتی ہیں بیچ میں سے۔ پھر اسی طرح گائے، گائے کی بھی انگلیاں الگ الگ نہیں ہوتی نا، ایسے سیدھا ہی پنجہ ہوتا ہے۔ بکری، اسی طرح ایسے سارے چرند پرند۔ تو یہ جانور بھی حرام تھے بنی اسرائیل پر، گویا صرف وہ جانور اور پرندے ان کے لیے حلال تھے جن کے پنجے کھلے ہوں۔ وَمِنَ الْبَقَرِ، اور گائے میں سے، وَالْغَنَمِ، اور بکری، حرمنا علیہم شحومہما، حرام کی ہم نے ان پر ان کی چربیاں۔ شحوم شحم کی جمع، یعنی ان کی چربی حرام تھی، الا سوائے، مگر، ما حملت ظہورہما، جو ان کی پشت پر ہو، یعنی صرف پشت کی، پیٹھ کی چربی حلال تھی۔ اول حوایا، یا آنتیں، یعنی آنتوں میں جو چربی لگی ہوئی ہو۔ او مختلط بعظم، یا وہ ہڈیوں کے ساتھ مل گئی ہو، ہڈی میں بھی چربی ہوتی ہے نا۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ جزا دی تھی ہم نے ان کو ان کی بغاوت کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں، اور یہود جھوٹے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ کیوں جھوٹے ہیں؟ اس لیے کہ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے نا سورۃ آل عمران میں، کل الطعام کانت حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ اصل بات یہ ہے کہ جو چیزیں شریعت محمدی میں حرام ہیں یہی دراصل ان لوگوں کے لیے بھی حرام تھی، لیکن ان کی زیادتیوں اور گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر مزید کچھ چیزیں حرام کر دی تھی، ان کے گناہوں کی سزا کے طور پر۔ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ تو شروع سے ہی حرام تھی۔ فرمایا نہیں، شروع سے حرام نہیں تھی، شروع سے سب کچھ حلال تھا، ان پہ اس لیے حرام ہوا کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ آیت میں ذرا لفظ مشکل ہے ورنہ معنی کچھ بھی مشکل نہیں، چونکہ حلال حرام کا ذکر ہو رہا تھا نا، اس لیے یہود پر کچھ چیزوں کے حرام ہونے کا ذکر کیا جا رہا ہے جو دراصل شریعت ابراہیمی میں حلال ہی تھی، لیکن ان کے گناہوں کی وجہ سے بطور سزا ان پہ حرام کی گئی تھی۔ دوبارہ آیت کو دیکھیے، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے یہودیت اختیار کی۔ حرمنا، حرام کر دی ہم نے، کیا؟ کل ذی ظفر، ہر ناخن والے جانور، یعنی وہ جانور جن کی انگلیاں الگ الگ نہ ہوں، جیسے اونٹ، شتر مرغ، بطخ وغیرہ۔ وَمِنَ الْبَقَرِ، اور گائے میں سے، والغنم، اور بکری میں سے، حرمنا علیہم شحومہما، ہم نے حرام کر دی ان پر ان کی چربیاں، یعنی ان جانوروں کا گوشت، تو گوشت، چربی بھی حرام کر دی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ بعض جانور جو ذبح نہیں ہوتے لیکن ان کی چربی کو مختلف کاموں میں استعمال کیا جا سکتا ہے، ان کے لیے وہ بھی اجازت نہیں تھی۔ چربی صرف کھانے کے ہی کام نہیں آتی، صابن بھی بنتا ہے، اور کیا استعمال ہوتا ہے چربی، پینٹ وغیرہ میں بھی،
یہ جو کشتیوں وغیرہ کو پہلے پینٹ اس سے کرتے تھے، رنگ کرنے کے کام میں استعمال ہوتا ہے. اور گھی، یہ جو گھی آپ کے پسندیدہ ہیں، کئی استعمال ہو سکتے ہیں. تو بنی اسرائیل کے لیے ان جانوروں کی چربی بھی حرام تھی. گوشت تو تھا ہی، کل ذی ظفر، کیونکہ بکری کے بھی انگلیاں تو نہیں ہوتی، کیا ہوتی ہیں. اسی طرح اونٹ کی، گائے کی، یعنی یہ جو ہمارے لیے حلال ہیں ان پہ حرام کر دیے گئے تھے، اور ان کی چربی بھی حرام کر دی گئی تھی، سوائے الا ما حملت ظہورہما، جو اٹھایا ہوا ہو ان کی پشتوں نے، ان کی پیٹھ کی چربی حلال تھی. اول حوایا، یا آنتیں، او مختلط بعظم، یا مل جائیں ہڈی سے. یعنی خلاصہ میں دوبارہ کر دیتی ہوں کہ ان 4 بنیادی چیزوں کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی یہود پہ حرام کی گئیں، یعنی ہر ناخن والا جانور جس کی انگلیاں پھٹی ہوئی نہ ہوں، اور اسی طرح ان کی چربیاں بھی. ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے ان کو جزا دی تھی ان کی سرکشی کی وجہ سے. یہود کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ یہ چیزیں ہم یعقوب علیہ السلام کے اتباع میں حرام سمجھتے ہیں، یہ تو بطور سزا حرام ہوئی تھی ان پر، اور بے شک ہم سچ کہنے والے. فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر یہ آپ کو جھٹلائے، آپ کی بات نہ مانے، فَقُلْ، تو کہہ دیجئے، ربکم، رب تمہارا، ذو رحمت واسعہ، وسیع رحمت والا ہے، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمین، اور نہیں پھیرا جاتا اس کا عذاب مجرم قوم سے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کے جھٹلانے کے باوجود بھی فوراً ان کو عذاب نہیں دے دیتا، لیکن فوراً پکڑ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ پکڑ ہوگی نہیں. جو سزا لکھی ہے وہ تو آ کر رہے گی، اگر وقتی طور پر مہلت مل بھی رہی ہے. سیقول الذین اشرکوا، ان قریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا. کیا کہیں گے؟ لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما اشرکنا، ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا، نہ ہمارے باپ دادا مشرک ہوتے، ولا حرمنا من شیء، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک کذب الذین من قبلہم، ایسے ہی جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا. انسان کی یہ پرانی عادت ہے کہ وہ اپنی کوتاہی، قصور، غلطی کا اعتراف کرنے کی بجائے دوسرے کے سر تھوپنے کی کوشش کرتا ہے اور خود بری ذمہ ہونا چاہتا ہے، یا پھر اپنی غلطی کی کوئی ایسی وجہ تلاش کرتا ہے کہ جس سے اس کے ذمے کوئی الزام نہ آئے. یہ عادت کوئی نئی عادت نہیں، شروع سے انسانوں میں رہی ہے یہ کمزوری کہ غلطی کرنے کے بعد اس کو ماننا نہیں، یا دوسرے کے سر ڈال لینا، یا اس کا ذمہ دار کسی اور کو قرار دینا اور خود بری ذمہ ہو جانا. حتیٰ کہ مشرکین نے کیا کہا، یہ جو شرک ہم نے کیا ہے اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم شرک کیسے کر سکتے، یہ تو ہماری قسمت میں لکھ دیا تھا اللہ نے. آج بھی بہت سے لوگ غلط کام کر کے کیا کہتے ہیں، یہ تو قسمت میں لکھا تھا. وہ جس نے خودکشی کی اس بیچارے کا کیا قصور، وہ تو اس کی قسمت میں لکھا ہوا تھا کہ اس نے ایسے مرنا ہے. اگر فلاں شخص نے قتل کر دیا ہے تو اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں، اس کی قسمت میں ہی اللہ نے لکھا تھا کہ وہ کسی کو قتل کرے گا. یہ باتیں ہر دور میں ہوتی آئیں، لیکن قسمت کی ایسی باتیں کرنے والے جب خود ان کے ساتھ زیادتی ہوتی، کوئی انہیں 2 لگا دے تو کبھی نہیں کہیں گے کہ لگانے والے کو مت کچھ کہو، اس کی قسمت میں لکھا تھا کہ مجھے 2 لگائے، اس لیے میں نے اس کو معاف کیا. یعنی جب ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو پھر ہم کو یہ فلسفہ بھول جاتا ہے کہ یہ قسمت میں تھا. کبھی ایسا ہوا کہ کسی کی طرف سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو اور آپ یہ کہہ کے اس کو معاف کر دیں، اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں، اس کی قسمت میں تھا کہ مجھے دکھ دے. تو یہ طریقہ انسان کیوں اختیار کرتا ہے؟ صرف وقتی طور پہ الزام سے بچنے کے لیے، غلطی کو قبول نہ کرنا اور اسے اللہ تعالیٰ کے ذمہ ڈال دینا. اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ
عموماً جو چیز بہت ان ہوتی ہے یا جس کا بہت رواج ہوتا ہے، انسان اندھا دھند آنکھیں بند کر کے اس کو فالو کرتا رہتا ہے، اور اس پر بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کام ہی ہوگا، اسی لیے بہت سارے لوگ ٹوٹے پڑ رہے ہیں اس پر. تو شرک اس دور کا فیشن تھا، تو سارے لوگ اس میں مبتلا تھے، اور کیا کہتے کہ چونکہ میجورٹی اس کام میں لگی ہوئی ہے اس لیے بھی ایک بات درست ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کذالک کذب الذین من قبلہم، ایسی ہی باتیں کرتے تھے ان سے پہلے کے لوگ، باز نہ آئے حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ ہمارا عذاب ان کے اوپر آیا، ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھا. عاد اور سمود اور یہ ساری قومیں جن پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا وہ بھی یہی فلسفے رکھتے تھے. اصل میں تو اللہ تعالیٰ مشرکین کی اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اللہ ہی کی مشیت تھی کہ وہ سب شرک کرتے اور اللہ نے ان کو مجبور کر رکھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب کیوں دیا ان کو؟ پھر عذاب تو نہیں آنا چاہیے تھا. اسی طرح قاتل کی سزا تو پھر کچھ بھی نہیں ہونی چاہیے تھی. تو بات یہ ہے کہ کسی انسان کو اچھا یا برا کرنے کی آزادی دینا اور اس کو پسند یا ناپسند کرنا، یہ دو الگ الگ چیزیں. میں سچ بولوں یا جھوٹ بولوں اس کی مجھے آزادی دی گئی ہے، لیکن جھوٹ بولنا اللہ کو پسند نہیں. تو اس چیز میں فرق بہت ضروری ہے، یعنی اللہ کے اذن میں اور اللہ کی مشیت میں فرق جاننا بہت ضروری. یہ فرق جب کوئی شخص نہیں پہچانتا تو بہت سی غلطیوں کا ارتکاب کرتا ہے. یعنی ایک شخص کسی کو مارنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں کہ اس کا ہاتھ زبردستی روک لے، کیونکہ اس نے آزادی دی ہے نا ایک مخصوص وقت تک، تو وہ اس کو اذن دے دیتا ہے، ٹھیک ہے مارنا چاہتے ہو مار لو. لیکن اگر تم نے مارا پوچھو گی، کیونکہ اس نے ہی یہ اذن بھی دے رکھا ہے کہ روک لو اپنا ہاتھ. اسی طرح کسی کو مارنا کیا اور خود کو مارنا کیا. تو خودکشی کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ نے چوائس دی ہے یا نہیں دی؟ خود کو مارنے کی یا نہ مارنے کی چوائس ہے یا نہیں انسان کے پاس؟ کوئی نہیں ہے نا. آپ کے پاس یہاں بیٹھنے یا نہ بیٹھنے کی چوائس ہے یا نہیں؟ ہے نا. تو بالکل اسی طرح خود کو مارنے یا نہ مارنے کی بھی چوائس ہے آپ کے پاس. اب اگر ایک شخص اس چوائس میں سے وہ لیتا جو اللہ کی ناپسند کی چیز ہے تو پھر اللہ کو حق ہے پکڑے، سزا دے. تو یہ فلسفہ کہ غلط کام کر کے ذمہ داری پوری نہ کر کے یہ کہنا اللہ کی مرضی نہیں تھی، اللہ ہی یہ چاہتا ہے، تو یہ کوئی جواز یا عذر نہیں ہوا کرتا. قل هل عندکم من علم، کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے. اب دوسری دفعہ یہ بات آ رہی ہے آج. فتخرجوہ لنا، اس کو نکال لاؤ ہمارے پاس. اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لے آؤ ہمارے پاس. یعنی محض اپنی خواہشات سے باتیں نہ کرو، کوئی ریفرنس لاؤ اللہ کی کتاب میں سے. ان تتبعون الا الظن، تم تو محض گمان کی پیروی کر رہے ہو. وان انتم الا تخرصون، اور تم محض قیاس آرائیاں کر رہے ہو. تمہاری یہ باتیں دلیل پر مبنی نہیں ہیں، قیاس پر مبنی ہیں، تمہارے خیالات پر مبنی ہیں، تمہاری اپنی ہی خود ساختہ سوچ ہے، من گھڑت فلسفے ہیں. اس لیے ان باتوں کو اللہ کے ذمے مت ڈالو. اچھا، آج بھی بہت سے لوگ جو نماز نہیں پڑھتے ان کو کبھی آپ نے سنا یہ کہتے ہوئے اگر ہماری قسمت میں اللہ نے نیک بننا لکھا ہوتا تو ہم ضرور نماز پڑھتے، دعا کرو ہمارے لیے، اللہ چاہے گا تو ہم بھی کچھ کریں گے. یہ بہت عام عذر ہے. ہر غلط کام کرنے کے لیے ہم نے یہ بہانہ تلاش کر رکھا ہے کہ اس میں اللہ کی رضا ہے. غلط کاموں میں اللہ کی رضا نہیں ہوتی. آپ کو آزادی ضرور ہوتی ہے، لیکن اس آزادی کو جب آپ غلط استعمال کرتے ہیں تو اس میں اللہ کی رضا ہرگز نہیں ہوتی، چاہے آپ اپنے آپ کو کتنی بھی تعویلیں دیں. قل، کہہ دیجئے، فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، بس اللہ کے لیے ہے حجت پہنچی ہوئی. یعنی اللہ نے لوگوں پر حجت تمام کر دی ہے، اپنے رسول بھیجے، کتابیں بھیجیں، لوگوں کو نیکی اور بدی کی راہوں اور ان کے انجام سے پوری طرح مطلع کیا، حلال اور حرام کے احکام واضح کیے، اچھے برے کی سب پہچان کرا دی. اب کوئی یہ کہے کہ میں غلط اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ یہی چاہتا ہے مجھ سے،
تو اس کا یہ عذر قبول نہ ہوگا. فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، پھر اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. لہذا اپنی غلط کاری اور گمراہی کے لیے مشیت الہی کو بطور معذرت مت پیش کرو. یعنی اللہ کے بس میں ہے کہ زبردستی تم کو ہدایت دے دے، زبردستی سیدھا رکھے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. قل کہہ دیجئے، ہلم لے آؤ، شہداءکم اپنے گواہ، کہہ دیجئے اپنے گواہ حاضر کرو. الذین وہ جو یشہدون گواہی دیتے ہوں، ان اللہ حرم ھذا کہ بے شک اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے. ہلما کا لفظ جو ہے اسم فعل ہے بمعنی امر واحد کے، اور تسنیہ جمع سب کے لیے آتا ہے، لازم بھی ہے متعدی بھی. قل ہلم شہداءکم کہہ دیجئے کہ لے آئیے اپنے گواہوں کو، الذین یشہدون جو گواہی دیتے ہوں، ان اللہ حرم ھذا کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا. کس کو؟ کس کی طرف اشارہ ہے یہاں؟ جن چیزوں کو مشرکین نے اپنے اوپر حرام قرار دے رکھا تھا. آپ دیکھیے کہ مسلسل کئی آیات سے مشرکین کے اس عمل کی تردید ہو رہی ہے نا. آپ نے سوچا ہے کہ کیوں اتنی شدت سے تردید کی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ چیزیں اس کی ہوں اور حرام حلال کے قانون کوئی اور بنائے. اور پھر اگر اللہ تعالیٰ اس چیز کو اگنور کر دیتا، اچھا ٹھیک ہے انہوں نے بنا لیا اپنے خود بھگتے، تو یہ اس کی مخلوق پہ زیادتی ہوتی کہ جو نعمتیں اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی کچھ اور بندے اٹھے اور ان کو حرام کر دیں. کتنی زیادتی کی بات ہے. تو یہ اللہ کا کرم ہے، دراصل رحم ہے کہ اس نے انسانوں کے خود ساختہ قانون اور پابندیاں اور کٹھن چیزوں کو ہمارے لیے ہٹا کے آسان کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقاصد میں سے ایک مقصد کیا تھا کہ انسانوں نے اپنے اوپر جو بوجھ لادے ہوئے ہیں، یدع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، کہ وہ بوجھ ان سے ہٹائے جائیں، تو یہ خود ساختہ حرام کے قاعدے ان سے کاٹ دیے جائیں. فَإِن شَهِدُوا پھر اگر وہ گواہی دیں، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ آپ ان کے ساتھ گواہی نہیں دیں گے کیونکہ یہ جھوٹے لوگ ہیں تو جھوٹوں کا ساتھ نہیں دیتے گواہی میں. وَلَا تَتَّبِعْ اور نہ پیروی کیجئے اَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا. وَالَّذِينَ اور وہ لوگ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ جو آخرت کو مانتے نہیں، وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ اور وہ اپنے رب کے ساتھ ہمسر ٹھہراتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب انسان دلیل کے آگے نہیں جھکتا، ان کو ہر طرح کی دلیلیں دے دی گئی تھی، لیکن کچھ لوگ دلیل کے آگے جھکنے کا نام نہیں لیتے. تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دراصل دلیل کو کون نہیں مانتا یا کون نہیں ماننا چاہتا؟ آپ ایک شخص کو دلیل دیتے ہیں، آپ پوری حجت تمام کرتے ہیں، اس پہ پھر بھی وہ نہیں مانتا. کیوں؟ یہ وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کرنا چاہتا ہے، اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے. یعنی کچھ لوگ جب اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ان کو پھر کوئی بھی دلیل فائدہ نہیں دیتی، ان کو کوئی دلیل سمجھا نہیں سکتی، اور پھر وہ بسا اوقات جھوٹی دلیلوں سے باطل کو بھی حق کرنے پہ تل جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اگر یہ اپنی خواہشات کی پیروی میں غلط بات کریں بھی، فَإِن شَهِدُوا اگر یہ کہیں کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں اللہ نے بحیرہ صاحبہ بنائے ہیں، فرمایا آپ نہیں دیں گے ساتھ اور ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے یہ سب کچھ دلیل کی بنیاد پر نہیں، خواہشات کی پیروی کی بنیاد پر اپنے لیے جائز قرار دے رکھا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو آخرت کو نہیں مانتے، کیونکہ جو شخص آخرت کو مانتا ہو وہ جھک جاتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے. اور یہ کون لوگ ہیں؟ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ یہ اپنے رب کے ساتھ برابر قرار دیتے ہیں، ہم سر ٹھہراتے ہیں. یہ شرک سے پرہیز نہیں کرتے، یعنی شرک کرتے ہیں. اور شرک کا یہاں معنی کیا ہے؟ یہ نہیں کہ وہ بت بنا لیتے ہیں. کیا معنی ہے یہاں؟ یعنی اللہ کے سوا دوسروں کو بھی یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ بھی کچھ چیزوں کو حرام یا حلال کر لیں.
اس کے بارے میں حضرت عدی بن حاتم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ کیوں کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا رکھا ہے، ہم تو ان کو رب نہیں مانتے. تو آپ نے کیا فرمایا تھا، کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو یہ بتایا تھا کہ تم نے اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا رکھا ہے، اس معنی میں کہ وہ تمہارے لیے حلال حرام کے قانون وضع کرتے ہیں اور جو وہ کہتے ہیں وہی تم کرتے چلے جاتے. تو کسی بھی انسان کو رب بنانے کا مطلب کیا ہے کہ پھر اس کا حکم اور قانون بھی مانا جائے. ٹھیک ہے. اہل عرب نے، اہل مکہ نے اپنی ایک خود ساختہ شریعت بنا رکھی تھی. اس کو ختم کرنے کے بعد کیا فرمایا جا رہا ہے؟ آؤ میں تم کو بتاؤں کہ تمہارا رب دراصل تم سے چاہتا کیا ہے. قل کہہ دیجئے، تعالو آؤ. تعالو کا لفظ عین لام واو سے ہے. علو بلندی کے لیے استعمال ہوتا ہے. بلندی سے جب کوئی بلاتا ہے تو نیچے والے کو کیا کہتا ہے؟ تعالو آؤ، یعنی اوپر آ جاؤ. تو یہاں بھی آنے کے لیے تعالو کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو مان کر بلندی پاؤ. اتلو میں پڑھ کر سناتا ہوں. ما حرم ربکم علیکم جو حرام کیا تمہارے رب نے تم پر. تمہارے رب نے تم پر جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تمہیں بتاتا ہوں. یہ کون سی چیزیں تھیں؟ یہ کون سے احکامات تھے؟ یہ دراصل ملت ابراہیمی کے ہی تفصیلی احکامات تھے اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا گیا. پیچھے اہل مکہ کے اپنے گمان اور اپنے قیاس کی بنیاد پر بعض حلال چیزوں کو حرام کرنے کی بات ہوئی اور ان کے توہمات اور عقائد اور ان کی رسموں کو ختم کیا گیا. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ حرام وہ نہیں جو تم نے اپنی مرضی سے حرام کر لیا. اللہ نے جو حلال جانور پیدا کیے تھے تم نے جب ان کو حرام کیا تو وہ تو کرنے کا کام ہی نہیں تھا جو تم کرتے رہے. حرام دراصل کیا ہے، تمہارے رب نے کیا حرام کیا ہے، آؤ تم کو وہ بتایا جائے. اور یہ ایک خوبصورت انداز ہے نا کہ ایک شخص جو اپنے من گھڑت خود ساختہ دین میں جی رہا ہو اسے کہا جائے چھوڑو اس کو اور آؤ دیکھو رب کا دیا ہوا دین کیا ہے. اور پھر اس میں 10 احکامات ہیں، یعنی 10 باتیں اس میں بتائی گئیں. یہ 10 احکامات جو دراصل صحیفہ ابراہیم میں تھے، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی 10 کمانڈمنٹس کے طور پر یہی احکامات دیے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خاص طور پر یہ 10 احکامات دیے گئے. ان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہو سکتا ہے، حضرت ابن مسعود کا قول ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا وصیت نامہ دیکھنا چاہے جس پر آپ کی مہر لگی ہو تو وہ ان آیات کو پڑھ لے. ان میں وہ وصیت موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خداوندی امت کو دی ہے. پھر اسی طرح کعب احبار جو تورات کے بہت بڑے عالم تھے، بہت ماہر عالم تھے، وہ مسلمان ہوئے تو فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ آیات جن میں 10 حرام چیزوں کا ذکر ہے، اللہ کی کتاب تورات بسم اللہ کے بعد انہی آیات سے شروع ہوتی ہے. یعنی یہ احکامات تورات میں بالکل شروع میں آتے ہیں. یعنی یہ وہ 10 کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل فرمائے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ آیات محکمات ہیں جن کا ذکر سورت آل عمران میں آیا ہے. یعنی یہ احکامات کیا ہیں؟ محکمات میں سے ہیں جن پر آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی شریعتیں متفق رہی ہیں. ان میں سے کوئی چیز کسی مذہب و ملت اور کسی شریعت میں منسوخ نہیں ہوئی. یعنی یہ وہ 10 بنیادی تعلیمات ہیں جو ہر الہامی مذہب کی بنیاد رہی ہیں. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو مجھ سے 3 آیتوں پر بیعت کرے، یعنی وعدہ کرے کہ وہ ان پر عمل کرے گا. اور پھر آپ نے یہی 3 آیات تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس بیعت کو پورا کرے گا تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہو گیا. تو اب اس تمہید کے ساتھ ان آیات میں پائے جانے والے احکامات کو غور سے سنیں. قل تعالوا، کہہ دیجئے آ جاؤ، اتلو، میں تم کو سناتا ہوں، ما حرم ربکم علیکم، تم پر تمہارے رب نے کیا چیز حرام قرار دی ہے. نمبر 1، اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ. شیئا اسم نکرہ ہے، یعنی ظاہر میں باطن میں، شرک جلی، شرک خفی، ریاکاری، ہر چیز سے بچو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ ہرگز ہرگز شرک نہ کرنا، اگرچہ تم کو جلا دیا جائے، اگرچہ تم کو قتل کر دیا جائے، یعنی پھر بھی شرک نہ کرنا. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے مطلقاً کسی کو شریک نہیں کیا اللہ تعالیٰ کا، یعنی بالکل شرک نہیں کیا، وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا. یعنی جس نے اپنی زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا، اس کا حق ہے کہ اللہ اس کو جنت عطا کرے. بسا اوقات ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کون کون سی چیزیں شرک میں داخل ہیں، اور ہم انجانے میں، لا علمی میں شرک کرتے رہتے ہیں. تو چونکہ شرک کو اللہ نے حرام کردہ چیزوں میں پہلے درجے پر رکھا، اس لیے ہماری زندگی میں سب سے پہلے شرک ہی کا خاتمہ ہونا چاہیے. شرک کی موجودگی میں باقی سارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ظلم عظیم، جس کے ساتھ اگر کوئی فوت ہو جائے تو بخشش نہیں، وہ شرک ہی ہے. دوسرا کام وبالوالدین احسانا، والدین کے حقوق بتائے گئے جن کی تفصیل آپ سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں. احسان کی تمام صورتیں آپ کے سامنے ہیں. والدین کی خدمت، اطاعت، ان کو خوش رکھنا، ان پہ مال خرچ کرنا، ان کو محبت کے ساتھ دیکھنا، ان کو کمپنی دینا، یہ تمام صورتیں احسان کی ہیں، اور ایسا نہ کرنا حرام قرار دیا گیا. تیسری بات، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو. املاق کا لفظ میم لام قاف سے ہے، مفلس اور تنگ دست ہونا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن مسعود نے پوچھا، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو اپنی اولاد کو قتل کرے، اس خوف سے کہ تیرے ساتھ رزق میں شریک ہوگی. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 140 میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کو نقصان میں بتایا جنہوں نے لا علمی میں بھی اپنی اولاد کو قتل کیا. قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم. تو اس معاملے میں اگر کوئی شخص جہالت کا شکار ہے تو بھی اس کی جہالت کو دور کرنا چاہیے. یہ میسج اور یہ پیغام ان باتوں میں سے ہے جس کو ہمیں خوب عام کرنا چاہیے. لیکن افسوس یہ کہ دور جاہلیت میں تو لوگ جب بیٹیوں کو قتل کرتے تھے تو ان کو بہت برا بھلا کہا جاتا، اور آج ہم ان کو جاہل اور بدو عرب کہتے ہیں. پھر اسی طرح کسی اور قدیم معاشرے میں ایسا کیا جاتا تو ہم کہتے وہ لا علم لوگ تھے. لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جب آج کے پڑھے لکھے جدید سو کالڈ مہذب معاشرے میں لوگ اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں اور بہت خوبصورت نام دے کر قتل کرتے ہیں. اور اس قتل میں اسباب کم و بیش وہی ہیں جو پرانے زمانے میں تھے. مثلاً دور جاہلیت میں لوگ آر کی وجہ سے بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ اس بات میں آر محسوس کرتے ہیں کہ ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو. بعض خواتین کو طلاق تک دے دی جاتی ہے اگر وہ صرف بیٹیاں پیدا کرتی ہو. اسی طرح قتل کا ایک بہت بڑا سبب وہ یہ ہے کہ ہم اولاد کو کھلائیں گے کہاں سے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے. مسلمان عورتوں کی اکثریت کے منہ پر یہ لفظ پایا جاتا ہے کہ اتنے بچے ہم افورڈ نہیں کر سکتے. کبھی آپ غور کریں تو اس بات کا مطلب کیا ہے؟ اس جملے کو ذرا آپ ایکسپلین تو کریں کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، گویا رازق آپ ہیں.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.